استاد صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے سب سے پہلے میں بات کروں گی جس طرح سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے عالمی سفارتی جو کوششیں ہیں بے سود دکھائی دے رہی ہے، کیا غزہ میں جنگ بندی کی کوئی صورت جو ہے وہ نکلے گی؟ دیکھیے میرا اس میں پرسپیکٹو باقی کچھ لوگوں سے جو مجھ سے تھوڑا بہتر سمجھتے ہیں شاید فارن ریلیشنز کو، ڈپلومسی کو، ان سے مختلف ہے، تو میں اپنا پرسپیکٹو اس میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن نیچرلی اس میں جو پالیسی ہے وہ جن لوگوں کی اس میں ٹریننگ ہے، جن کی اسپیشلائزیشن ہے کہ ڈپلومسی انٹرنیشنل ریلیشنز کیسے مینج کرتے ہیں، ان سے ہمیں پوچھنا چاہیے۔ لیکن میری اس میں ناقص سی ریڈنگ یہ ہے کہ جو بربریت کی ریاستیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اسرائیل کی ریاست ہم دیکھ لیں غزہ فلسطین کے لیے، یا مودی کی یہ ہندوتوا ریاست دیکھ لیں کشمیر کے لیے، جو بربریت کی ریاستیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ منطق کی بات کوئی بھی کر رہا ہو تو انہیں سمجھ نہیں آتی۔ پچھلے اگر ہم صرف 2000 سے آنورڈز دیکھ لیں تو 2000 سے اب تک پچھلے 23-24 سال کے اندر کتنی بے گناہ جانیں فلسطین کے اندر چلی گئیں اسرائیل کی بربریت سے، جس کا کوئی ڈیفنس نہیں تھا۔ جب انٹرنیشنل فورمز پہ گئے تو کوئی قانونی ڈیفنس نہیں تھا، کوئی پولیٹیکل ڈیفنس نہیں تھا، لیکن کیونکہ ایک سائیڈ تگڑی ہے اور دوسری سائیڈ کمزور ہے، ایک سائیڈ کچھ طاقتور ہے، دوسرا کمزور ہے، ایک ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے، تو اس کے اندر جتنی بھی باتیں دنیا نے کیں اسرائیل نے اس کے اوپر ایک کان نہیں دھرے اور اپنی بربریت جاری رکھی۔ اسی طرح بھارت نے کشمیر میں ہم نے یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کوٹ کر دی، انہوں نے کچھ نہیں، انہوں نے اس کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں دیا، اس کا پاس نہیں رکھا۔ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل نے اس کے اوپر بات کی، انہوں نے پاس نہیں رکھا۔ UN جنرل اسمبلی کے اندر قرارداد پاس ہوئی، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ ہمارے دوست ممالک نے ان سے کہا، جن چند نے، چین نے، دیگر لوگوں نے، بھارت نے اپنی بربریت نہیں روکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اتھارٹیرین ٹائپ ریجیمز کو جو سیکیورٹی سٹیٹس کی طرح آپریٹ کرتی ہیں، ان کے ساتھ منطق کی بات نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر اگر منطق کی بات نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر منطق کی بات نہیں کی جا سکتی، پچھلے 20-25 سال کے اندر کوئی ایسی سچویشن سامنے نہیں ہے کہ منطق کی بات انہوں نے سنی ہو، تو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کیا سنا، کب سنا، کون سی بات تھی جو ان تک تھرو ہوئی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اس ظالم مظلوم کی لڑائی میں جب بھی مظلوم نے واپس وار کیا تو ظالم، کیونکہ وہ ایک بلی ہوتا ہے، تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا، وہ وہاں سے پیچھے ہو گیا۔ 2009 کے اندر ہم نے دیکھا جب سیریا کے اندر جنگ شروع ہو گئی اور حزب اللہ اس میں آ گیا تو اسرائیل کو ریٹریٹ کرنا پڑا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب سے پہلے ہم بطور بنی نوع انسان فلسطین کو بھول چکے تھے، جب تک اس نے واپس پنچ بیک نہیں کیا کسی کو فلسطین یاد نہیں ہے۔ میں یہ اختلافی نوٹ کا ہم اس پلیٹ فارم سے پچھلے 7-8 سال سے 5-6 سال سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے فلسطین کی اتنی زیادہ پچھلے 7 سال میں بات نہیں کی جتنے 2 مہینے میں کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطینیوں نے خود پنچ بیک کیا۔ جب کشمیریوں نے بھی پنچ بیک کیا یا ان کے بہاف پہ پاکستان نے سٹرینتھ شو کی، جیسے کہ ہم نے ابھی نندن کا جہاز گرا دیا تھا، تو تب دوسرے لوگوں نے ہم سے بات سنی۔ یہ والی ریجیمز پلیڈنگ کی، منت ترلے کی باتیں نہیں سنتی، یہ سٹرینتھ کی بات سنتی ہیں، یہ منطق کی بات نہیں سنتی، یہ فورس کو رسپونڈ کرتی ہیں۔ یہ ان کا پچھلے 25 سال کا تجربہ رہا ہے ہمارا ان سب کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہی تجربہ رہا ہے تو میں گزارش کروں کہ فلسطین کا، میری ناقص رائے کے اندر صرف فلسطین کا ہو، کشمیر کا ہو، اس مسئلے کو تب تک ہم ڈپلومیٹکلی ریزالو نہیں کر سکتے جب تک مسلم ممالک اپنی ڈپلومیسی کے ساتھ اپنے وسائل اس کے لیے بروئے کار نہیں لاتے۔ اپنے فائنینشل وسائل، اپنے ڈپلومیٹک وسائل تو شاید لا رہے ہوں گے، اور میں اپنی زبان کو آدھا روکتے ہوئے کہوں کہ اپنے ملٹری وسائل، جب تک ہم سٹرینتھ شو نہیں کریں گے، جب تک یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فلسطین بچے کو مارا یا اس کشمیر بچے کو مارا، تو یہاں پہ ایک فلی ٹرینڈ بندہ کھڑا ہوگا جو آپ سے اس کا بدلہ لے گا، خواہ وہ یمن سے ہو، سعودی عرب سے ہو، پاکستان سے ہو، ترکی سے ہو، تب تک ان بچوں کو شہید کرتے رہیں گے۔ یہ سٹرینتھ کب شو کی جائے گی، یہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے سوال پوچھنا ہے، اس کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔